آج سپریم کورٹ میں چیف جسٹس عمر عطا خان بندیال کے سو موٹو ایکشن لینے پر سماعت ہوئی۔ یہ سو موٹو ایکشن اس بات پر لیا گیا ہے کہ پنجاب اور کے پی کے کی جو اسمبلی میں ہیں ان کے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کب، کس طرح اور کون کرے گا۔ تو یہ اس سلسلے میں چیف جسٹس سپریم کورٹ نے ایک 9 رکنی بینچ کی تشکیل دی ہے، لیکن جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی ہی ایک بینچ پنجاب کے پولیس کے سربراہ ڈوگر صاحب کی ایک درخواست کی ہیئرنگ کر رہا تھا، اور یہ بینچ جو تھی جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی نقوی کے اوپر مشتمل تھی، اور اسی ہیئرنگ کے دوران انہوں نے یہ معاملہ اٹھا دیا کہ الیکشن جو ہیں دونوں اسمبلیوں میں کب ہوں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اس کی تاریخ دینی چاہیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں اس درخواست کی کہ آپ اس کے اوپر ایک سو موٹو ایکشن لے لیں۔ تو اس طرح یہ دونوں ججز صاحبان نے اپنا مائنڈ پہلے سے دے دیا ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جانا چاہیے۔ ادھر صدر صاحب کا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے بھی ایک از خود نوٹس لے لیں یا ایک خط جو کہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے انہیں لکھا تھا، اس کے اوپر تاریخوں کا بھی اعلان کر دیا اپریل کی، کہ اس تاریخ کو کے پی کے میں الیکشن ہو، اس تاریخ کو پنجاب کے اسمبلی میں الیکشن ہو۔ تو اس کے اوپر بہت سارے ان معاملات کے اوپر اعتراضات آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جو کہ جس کا تعلق سابق چیف منسٹر پنجاب پرویز الہی اور ان کے وکیل عابد زبیری صاحب کے ساتھ ہے، اور جس کے اندر ایک جسے آپ کہتے ہیں بینچ فکسنگ کی بات کی گئی ہے سپریم کورٹ کے، اور اس سلسلے میں مظاہر علی نقوی صاحب کا نام آیا ہے، جسٹس صاحب کا، اور مبینہ طور پر ان کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں۔ تو وہ معاملہ جو ہے اس کو آنے کے بعد پاکستان بار کونسل جتنی بھی ہیں، پاکستان بار کونسل اور اسلام آباد کی بار کونسل اور تمام صوبائی بار کونسل نے یونینیمس پٹیشنز داخل کی ہیں، اور اس میں یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ سے درخواست کی ہے کہ وہ اس معاملے کو، یعنی مظاہر علی نقوی صاحب کے معاملے کو اور اس آڈیو لیک کے معاملے کو سپریم جوڈیشل کونسل میں لے جائیں، وہاں پر تحقیقات کریں، اور وہاں پر یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ معاملہ اصل میں ہے کیا، ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اور اسی دوران نون لیگ اور بہت سارے اور دیگر ماہرین کی طرف سے یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ جو 9 رکنی بینچ سو موٹو ایکشن کی ہیئرنگ کے لیے چیف جسٹس صاحب نے بنائی ہے اور جو آپ سماعت کر رہی ہے اس کیس کا، اس میں ان دونوں ججز یعنی جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی نقوی کا ہونا جو ہے وہ ان کی نظر میں متنازع ہے۔ تو یہ معاملہ ایک تو اب سامنے آ رہا ہے۔ دوسرا معاملہ جو سامنے آ رہا ہے وہ خود آج جب کیس شروع ہوا تو اس وقت اسی بینچ کے یعنی 9 رکنی بینچ کے سپریم کورٹ کی، اس میں سے 2 جج صاحبان کی طرف سے آیا۔ پہلا جسٹس مندوخیل نے کہا کہ یہ سو موٹو ایکشن جو ہے یہ نہیں بنتا، اور یہ ایسے کیس کے اندر لیا گیا جو کہ ایک پولیس کے سربراہ کا تھا، اور اس کے پھیلا کر اسے پھر اس کے اندر یہ بھی شامل کر لیا گیا اور سو موٹو ایکشن لیا، لیکن یہ سو موٹو ایکشن نہیں بنتا۔ یہ ان کی طرف سے یعنی ریمارکس آئے ہیں، آبزرویشن آئے ہیں یا اعتراض آیا ہے جسٹس مندوخیل کے جو سپریم کورٹ کے جج ہیں۔ دوسرے جسٹس اطہر من اللہ جو کہ ایک اور اسی 9 رکنی بینچ سپریم کورٹ کے ممبر ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بھی سو موٹو ایکشن کے اندر حصہ لینا بات ہونی چاہیے، اس میں بھی وہ ہونا چاہیے، سماعت ہونی چاہیے کہ یہ جو اسمبلی تحلیل ہوئی ہے پنجاب کی اور کے پی کی یہ آئینی طور پر صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ تو چیف جسٹس صاحب نے یعنی سپریم کورٹ کے انہوں نے یہ ریمارک کیے کہ ہاں انہوں نے اتفاق کیا کہ اس کے اوپر بھی بات چیت ہوگی اس کیس کے دوران، لیکن اور جو قانونی ماہرین ہیں جیسے ریٹائرڈ جسٹس شائق علی جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ سو موٹو ایکشن نہیں بنتا،
اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اس پولیٹیکل معاملے کو اگر نہ ڈیل کرتی تو بہت بہتر تھا. اور اس میں یعنی یہ ایک پولیٹیکل معاملہ ہے جو کہ سیاسی جماعتوں کو آپس میں مل کے طے کرنا چاہیے, اور زیادہ تر جو اس قسم کے معاملات ہیں وہ پارلیمان میں ڈسکس ہونے چاہیے, وہاں فیصلہ ہونا چاہیے. ادھر صدر صاحب کا جو معاملہ ہے اس کے سلسلے میں بھی ماہرین کی رائے یہ ہے کہ صدر صاحب جو ہیں وہ صوبائی اسمبلیوں کی تاریخ کا اعلان کر ہی نہیں سکتے الیکشن کا, ان کا یہ اختیار ہی نہیں ہے. اور جس آرٹیکل کا حوالہ دیا جا رہا ہے اس کے تحت وہ صرف اس کا قومی اسمبلی کے الیکشن کا اعلان کر سکتے ہیں, اور وہ بھی وزیر اعظم کے کہنے کے اوپر. اور صدر صاحب کو تو تمام اختیارات جو ہیں وہ اس بات کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں, اس بات تک محدود ہیں کہ وزیر اعظم سے ان کا کیا ڈسکشن ہوتا ہے اور کیا وہ فیصلہ کرتے ہیں. جبکہ اسمبلی کی تاریخ کا طے کرنا بھی الیکشن کمشنر, چیف الیکشن کمشنر سے مشاورت کے اوپر جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ وہ بنتے چلے جا رہے ہیں. اب اس سلسلے میں مختلف قسم کی آراء آ رہی ہیں کہ یہ جو سارے معاملات ہیں یہ کیسے, ان کا کیا پس منظر ہے, اور پھر لوگ جو ہیں وہاں تک جاتے ہیں کہ جب سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے ایک منتخب وزیر اعظم کو ایک پاناما کیس کے سلسلے میں ہیئرنگ کر کے اور اقامہ کے سلسلے میں کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تھی, فارغ کر دیا گیا تھا, جس سے ایک بحران پیدا ہو گیا. اور آج تک وہ جو کرائسس چلا آ رہا ہے جس کے اندر سب سے بڑا کرائسس جو ہے معیشت کا کے بحران کا ہے. پاکستان کی معیشت بہت کمزور ہو گئی, پاکستان کی گورننس بہت کمزور ہو گئی, پاکستان کی سیاست کے اندر بہت سارے جھول آ گئے, بہت زیادہ متنازع معاملات آ گئے, بہت زیادہ تقسیم ہو گئی, ڈویژن ہو گیا بٹوین معاشرے کے اندر. یہ سارے معاملات ہوئے ہیں. تو پھر یہ جو ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ پیدا ہوئی ہیں. تو اسی لیے زیادہ تر ماہرین کا, ایون بار کونسلز کا اور سابق اور قانون دانوں کا وہ کہنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو پولیٹیکل معاملات کی ہیئرنگ نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ یہ متنازع بن جاتے ہیں. وہ فیصلہ آ بھی جائے تو پھر بھی ایک فریق راضی ہوتا ہے اور دوسرا فریق راضی نہیں ہوتا. تو اب بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسا کوئی انتظام کر دیا جائے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ جائیں, وہ آپس میں مل کے فیصلہ کر لیں. کیونکہ اب دیکھیں آپ پولیٹیکل پارٹیز فیصلہ نہیں کر رہی تاریخ کا, تو چیف الیکشن کمشنر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو الیکشن کرانے کے لیے بالکل تیار ہوں, بالکل ہم راضی ہیں اور یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے, لیکن ہمیں پیسہ چاہیے تو وہ وزارت خزانہ دے گی ہمیں, اور وہ پیسہ کچھ کروڑوں میں بھی نہیں ہے, اربوں میں ہے. ہمیں پولیس چاہیے اس کے کرانے کے لیے, حفاظت کے لیے ہمیں رینجرز چاہیے یا فوج چاہیے, اور اس کے علاوہ ہمیں ججز چاہیے تاکہ پریزائڈنگ افسرز بنائے جائیں. تو اور دوسرے محکموں کے جو اور اداروں کے جو وہ ہیں افراد وہ ہمیں چاہیے تاکہ ہم الیکشن, کیونکہ ایز سچ نہ تو سپریم کورٹ کے پاس اور نہ ہی الیکشن کمیشن کے پاس کوئی ایک وہ ہے افراد ہیں کہ وہ خود بخود لاکھوں کی تعداد میں افراد ہیں کہ وہ جہاں چاہیں وہ الیکشن کرا دیں. تو یہ ساری باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے, چاہے کوئی بھی سماعت کی جائے.